بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد یہ کہلاتا ہے جس میں حج کے دنوں میں صرف حج کی ادائیگی کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ اس میں عمرہ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کو حج افراد کہتے ہیں، یعنی افراد سے مراد مفرد، صرف حج کے لیے احرام باندھا اور حج کیا، عمرہ نہیں کیا۔ اس میں تو صرف ایک ہی مقصد کے لیے چونکہ احرام باندھا گیا ہے اور وہ ہے حج کا مقصد، تو اس لیے اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ نمبر 2، حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ ایک ہی سفر کے اندر عمرہ بھی کر لینا اور حج بھی کر لینا۔ مثلا ایک شخص پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے۔ پہلے عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے اور طواف کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد حلق کر کے احرام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حلق کرنے سے مراد سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، تو سر کے بال کٹوانے کے بعد احرام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو حج کے دنوں میں حج کے لیے احرام باندھتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ اس نے پہلے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا، اب حج کے لیے احرام باندھا ہے، گویا کہ ایک سفر میں اس نے دو عبادتوں کو جمع کیا۔ عمرہ ایک الگ عبادت ہے، حج کرنا ایک الگ عبادت ہے، دونوں عبادتوں کو جمع کیا اور ایک ہی موقع سے گویا کہ اس نے دو فائدے حاصل کیے۔ تو اس لیے ایسے حج کو حج تمتع کہتے ہیں کہ جس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور بعد میں حج کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب حج کے لیے احرام باندھے گا تو حج کے لیے احرام حج کے دنوں میں باندھا جائے گا، اور حج کے دنوں میں احرام باندھنے کے بعد جو حج کے باقی ارکان ہیں، باقی معاملات ہیں، ان سب کو پورا کرے گا، اور ان سب کو پورا کرنے کے بعد جو ہے پھر احرام کھولا جائے گا۔ تو ایسے حج کرنے والے کو، یعنی حج تمتع میں شکرانے کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہوتی، بلکہ صرف شکرانے کی قربانی ہوتی ہے۔ اور عموماً پاکستان سے یا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے جانے والے لوگ وہ حج تمتع ہی کیا کرتے ہیں۔ حج کی تیسری قسم ہے حج قران۔ قران بیسیکلی قرن سے ہے، یعنی ملانے کے معنی میں آتا ہے، اور اس میں چونکہ ایک ہی احرام باندھا جاتا ہے حج اور عمرے کے لیے، پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، لیکن عمرہ کر کے سعی کرنے کے بعد حلق نہیں کیا جاتا، بلکہ طواف قدوم اور حج کی سعی کرنے کے بعد وہ شخص حالت احرام میں ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ ایام حج آنے پر حج کے ارکان ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد قصر یا حلق کرواتا ہے، مطلب یا تو بال مکمل طور پر منڈوا لیتا ہے، ٹینڈ کروا لیتا ہے، یا قصر کرواتا ہے، یعنی کہ بال چھوٹے کر لیتا ہے، چاروں طرف سے برابر بال کٹواتا ہے، اور اس طریقے سے وہ احرام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کیا ہے، اس لیے اس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ قربانی شکرانے کے طور پر ہوتی ہے۔ یہ بڑی عید کے موقع پر، یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے، یہ وہ قربانی نہیں ہوتی، بلکہ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے جو قربانی آتی ہے، یہ وہ قربانی ہوتی ہے۔ حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، اور حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں، اور یہ دونوں بطور شکر کے حج کی قربانی کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں، یعنی حج تمتع کرنے والا یا حج قران کرنے والا، اگر صاحب حیثیت ہو اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں مقیم ہو، تو اس پر عید الاضحیٰ کی، یعنی بڑی عید کی قربانی الگ سے واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، انسان جب اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، تو اگر تو 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہوتی ہے تو وہ مسافر شمار ہوتا ہے اور قصر نماز پڑھتا ہے، اور مسافر پر جمعہ بھی نہیں ہوتا اور مسافر پر قربانی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر سے کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک جاتا ہے اور وہاں 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کرتا ہے، تو وہ مقیم شمار ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ رہائش اختیار کرنے والا یا اقامت اختیار کرنے والا، وہاں پہ رہنے والا شمار ہوتا ہے۔ تو جب مقیم شمار ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر جمعہ بھی واجب ہوتا ہے، یعنی جمعے کی نماز پڑھنا بھی اس کے لیے
فرض یا واجب کے درجے میں ہوتا ہے، اور اگر وہ صاحب حیثیت ہو، مطلب یہ کہ اگر قربانی کا جو نصاب ہے اگر وہ اس پر پورا اترتا ہو تو اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے عید الاضحیٰ کے حوالے سے۔ تو عموماً پوری دنیا سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کرتے ہیں وہاں پر حج اور عمرے کی ادائیگی کے حوالے سے۔ تو جب 15 دن سے زیادہ رہتے ہیں تو وہ مقیم شمار ہوتے ہیں۔ مقیم شمار ہونے کی صورت میں اگر وہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی، تو وہ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کریں گے، اور حج قران یا حج تمتع کی وجہ سے جو شکرانے کی طور پر قربانی آتی ہے وہ بھی کریں گے۔ تو گویا کہ وہ وہاں رہتے ہوئے قربانیاں کریں گے، اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے اور یعنی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی تو صرف حج کی قربانی کریں گے، عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید کی قربانی نہیں کریں گے۔